جو کوئی خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ہمیشہ تک قائم رہتا ہے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت یوحنا رسول کا پہلا خط، دوسرا باب، 12ویں تا 17ویں آیات مقدسہ۔ اے بچوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تمہارے گناہ اس کے نام کے سبب سے معاف ہوں۔ اے والدوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم نے اسے پہچان لیا ہے جو شروع سے ہے۔ اے نوجوانوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس شریر پر غالب آئے ہو۔ اے بچوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم نے باپ کو پہچانا ہے۔ اے والدوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم نے اسے پہچان لیا ہے جو شروع سے ہے۔ اے نوجوانوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم مضبوط ہو اور خدا کا کلام تم میں بستا ہے اور تم اس شریر پر غالب آئے ہو۔ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت نہ رکھو۔ جو کوئی دنیا کی محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی مغروری ہے، وہ باپ سے نہیں بلکہ دنیا سے ہے، اور دنیا اور اس کی خواہش مٹتی جاتی ہے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ہمیشہ تک قائم رہتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 96 جماعتی جواب۔ افلاک خوش ہوں اور زمین شادمانی کرے۔ اے قوموں کے گھرانوں، خداوند ہی سے حشمت اور قوت منسوب کرو، خداوند سے اس کے نام کی عظمت منسوب کرو۔ جماعتی جواب۔ افلاک خوش ہوں اور زمین شادمانی کرے۔ ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ، پاک آرائش سے خداوند کو سجدہ کرو۔ اے ساری زمین اس کے حضور کانپتی رہ۔ جماعتی جواب۔ افلاک خوش ہوں اور زمین شادمانی کرے۔ قوموں کے درمیان منادی کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، اس نے جہان قائم کیا ہے کہ وہ جنبش نہ کھائے، وہ امتوں کا راستی سے انصاف کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ افلاک خوش ہوں اور زمین شادمانی کرے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ دوسرا باب 36ویں آیت سے 40ویں آیت تک۔ حنا نے آ کر بچے کی بابت ان سے باتیں کیں جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ ان دنوں میں عاشیر کے قبیلہ میں سے حنا بنت فنویل ایک نبیہ تھی۔ وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور وہ کموار پن کے بعد 7 برس تک شوہر کے ساتھ رہی۔ اب وہ بیوہ 84 برس کی تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ روزوں اور نمازوں کے ساتھ رات دن بندگی کرتی رہتی تھی۔ اور اس نے بھی اسی گھڑی پاس آ کر خداوند کی حمد کی اور اس کی بابت ان سب سے باتیں کیں جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو جلیل میں اپنے شہر ناصرت کو لوٹ گئے، اور وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا اور حکمت سے معمور تھا اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔